ناظرین، پاکستان کے بعد ایران نے بھی افغانستان کے شہریوں کو اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا ہے اور اب تک تقریباً 4 سے 5 لاکھ تک افغانیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، یعنی ایران سے افغانستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جو ایران کے کئی شہروں میں افغانیوں نے مظاہرے بھی شروع کر دیے ہیں، یعنی جس میں ایران مرد آباد کے افغانیوں نے نعرے بھی لگائے ہیں۔ تو ناظرین، افغانی جن کو یعنی کہ جس طرح انہوں نے 40 لاکھ افغان وار کے بعد پاکستان نے ان کو یعنی کہ برسوں تک پالا، یعنی ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی 2 نسلیں تک ادھر پروان چڑھیں، تو یہی کنڈیشن خطے کے تمام ممالک میں افغانی گئے۔ ایران میں بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب افغانی ہیں اور تقریباً 4 سے 5 لاکھ تک تو وہ ملک بدر کر چکا ہے اور باقیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں افغانی جو تھے وہ موساد کے ایجنٹ تھے، بہت سارے، جس کے شواہد ایرانی ایجنسیوں کو ملے، اور پھر بہت سارے انڈیا کے لیے کام کرتے تھے، یعنی ایران میں رہ کر ایران کے مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے، جس کا ایران کی حکومت نے جنگ کے فوراً بعد انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہزاروں افغانی اس ایران سے نکالے جا رہے ہیں، جس پر افغانستان میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر پاکستان سے بھی لاکھوں افغان شہریوں کو نکال دیا گیا، اب یہ ہے کہ ایران سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو یقیناً یعنی ایران میں جو بد امنی کی جو بڑی وجہ تھی، یا تو انڈین تھے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اہم قیمتی معلومات اسرائیل کو دے رہے تھے ایران کی، یا پھر افغانی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ایران کو ڈیسٹیبلائز کیا، ان کے یعنی کہ ملکی سلامتی کے خلاف اہم اطلاعات اسرائیلیوں کو دیں، جس کی وجہ سے جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ تو ناظرین، اسی بدولت اب ایران نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور اس کو افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں بھی ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر افغانیوں کی بدولت آیا، اور جس کے پاکستان آج تک یعنی کہ برے اثرات مرتب ہماری معیشت پر پڑے ہیں، ہماری ملکی یعنی کہ حالات حاضرہ پر پڑے ہیں۔ تو یہی کنڈیشن ایران میں بھی ہے، اور ایران بھی اب اس چیز کا صفایا کر رہا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔